اللہ نے قرآن میں کی ہے وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ صحابہ جن کی صفات تورات، انجیل اور زبور کے اندر بھی ملیں گی، اور صحابہ پھر سارے ہی شان والے، ہر صحابی مقام والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی عزت والا، اور ہر صحابی رفعت والا، ہر صحابی بلند مرتبے اور مقام والا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے۔ یہ گلشن کی مانند ہیں، گلشن کے اندر ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں، کوئی موتی کا پھول ہے، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چمیلی کا پھول ہے، لیکن پھولوں میں جیسے ایک پھول جسے بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا بادشاہ ہے، جسے گلاب کا پھول کہتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ میں بھی ایک پھول ایسا ہے، ایک صحابی ایسے ہیں جن کو صحابہ کے اندر رفعت اور بلندی بہت زیادہ اللہ نے عطا کی ہے، جن کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جن کی شان قرآن بھی بیان کرتا ہے، جن کی شان تورات بھی بیان کرتی ہے، جن کی شان انجیل بھی بیان کرتی ہے، جن کی شان اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء بیان کرتے ہیں، وہ صدیق اکبر جن کی شان اور مقام سب صحابہ سے بھی اعلیٰ ہے، پوری امت کے امام ہیں ابو بکر۔ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، میرے ہادی میرے رہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، رسول اللہ کی جس کے گھر بارات آئی، باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ تو عظمت اور شان کے اعتبار سے صدیق اکبر کا بڑا ہی بلند مقام ہے، عزت بھی اعلیٰ، رفعت بھی اعلیٰ، بلندیاں اور شان اور مقام۔ اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔